باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر لتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے 185، 183 سے 185۔ بولیں آواز تھوڑی سی کم کریں۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اچھا، کل جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں کی، امید ہے کہ آپ کی خدمت میں واضح ہوگی، اور میں پہلے بھی یہ بات از ابتدا عرض کی آپ کی خدمت میں، اور اب بھی واپس عرض کر رہا ہوں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف ان دروس سے یہ کہ ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ فقہا جہد کر رہے ہوتے ہیں، کس طریقے سے وہ ایک مطلب کو نکالنے کے لیے اپنی تمام تر کاوش جو ہے وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے بھی نہیں کہ کوئی ہم یہاں پر اس وقت بیٹھ کے نتیجہ نکالیں کہ حکم یہ ہوگا یا حکم یہ ہوگا، لیکن کیا ہے، ہم ساری جانبوں کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسے کل ہم نے بیان کیا کہ اگر یہ روایات ہیں تو حکم یہ ہے، استطار والی روایت اگر آپ قبول کرتے ہیں تو حکم غروب جو ہے وہ وہاں پر ہو جائے گا، اگر اس طرف والی حمرہ مشرقیہ والی روایت کو آپ قبول کرتے ہیں تو حکم وہ ہو جائے گا، اگر آپ دونوں روایتوں کے جو ہے وہ تعارض اور ٹکراؤ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ جمع عرفی کرنا پڑے گا۔ جمع عرفی اگر ہم نہیں کر پاتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ مرجحات۔ فرض کریں کوئی مرجح بھی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ بابا یہاں پر نہ کوئی موافقت کتاب ہے، نہ کوئی جو ہے وہ مخالفت عامہ ہے، کوئی مرجحات جو ہے وہ یہاں پر کام نہیں کر رہے ہیں۔ مثلا جیسے بعض میں مرجح یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اس طرف والی جتنی بھی روایت ہیں وہ ساری کی ساری صریح ہیں اور وہ کثرت کے ساتھ ہیں، اور اس کے اندر صحیح اسناد جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ صحیح ہے، اگر ہم کوئی بھی مرجح نہیں لے پاتے پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ تو ہو گیا تساقط، ہو گیا ایسا۔ وہ تو دیکھیں اول ہے، تعرض کے اندر تساقط ہے یا مرجح، یہ تو پہلے آپ کو طے کرنا پڑے گا۔ اگر آپ تساقط کے قائل ہیں تو آپ کو ڈائریکٹ ایک چیز کی طرف جانا پڑے گا، اگر آپ مرجح کے قائل ہیں تو مرجح کے بعد آپ کو اس چیز کی طرف جائے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اصول عملیہ۔
اصول عملیہ میں اگر ہم کل والی بحث کے اندر اگر ہم اصول عملیہ میں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ سب سے پہلے کس کی طرف جائیں گے؟ سب سے پہلے ہم جائیں گے استصحاب کی طرف. اور استصحاب سے کیا حکم آئے گا؟ کیونکہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اتم الصیام الل. تو جب تک جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں ہم کیا استصحاب کیا جاری کریں گے کہ دن باقی ہے. دن استصحاب کیا جاری کریں گے کہ دن باقی ہے، کیونکہ حالت سابقہ کیا ہے؟ دن ہے. ہم کیا استصحاب جاری کریں گے؟ دن باقی ہے. واضح. لہذا اب تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی اس کو حمرہ مشرقیہ تک کیا کرنا پڑے گا؟ انتظار کرنا. واضح. کوئی آ کے کہے کہ موضوعات میں استصحاب حجت ہی نہیں ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو فقہ استدلالی کے درس میں بیان کیا تھا کہ آغا خوئی موضوعات کے اندر استصحاب کو حجت نہیں مانتے، وجہ بھی بیان کی تھی وہاں پہ. ابھی یہاں تکرار نہیں کر رہا، پھر انشاءاللہ کبھی. اگر آپ یہ فرض کرتے ہیں کہ بھئی استصحاب جو ہے وہ موضوعات میں نہیں چلے گا، پھر کہاں جائیں گے؟ اصالت احتیاط کی طرف. کیوں؟ کیونکہ اشتغال الیقینی یستدعی براءۃ اور اگر آپ قرص شمس کے یعنی استطار قرص پہ اگر آپ روزہ کھول دیتے ہیں تو آپ نے براءت یقینی حاصل کی ہے یا نہیں کی ہے؟ نہیں کی ہے. واضح. تو پھر جو ہے وہ احتیاط کی طرف چلے جائیں. علی کل واضح. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک صنعت جو ہے وہ اس طریقے سے پیش کی ہے بزرگان نے اور علماء نے. صحیح ہے. میں صرف ناقل حروف ہوں اور اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے. خوب. آج کی گفتگو ایک درود پڑھ دیں محمد والے ہوں. آج سب سے پہلے آیت دیکھیں، یہ کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں. اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ ظہور ہے. کتبہ کا لفظ کیا استعمال کیا؟ کتبہ لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. صحیح. لیکن اس کا معنی عرفی کیا لیا جاتا ہے؟ ہم جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں لکھ لوں نا میں یہ بات، لکھ لوں، تو لکھ لوں کا مطلب کیا؟ یعنی پکا. لہذا اس کا ظہور کس کی طرف ہے؟ ظہور کس کی طرف ہے؟ وجوب کی طرف ہے یا استحباب کی طرف ہے؟ وجوب کی طرف. لہذا ظہور وجوب کی طرف ہے. اگر کہیں پر کتبہ بمعنی استحباب آئے گا تو ہمیں کیا چاہیے؟ قرینے کی ضرورت ہے. حسن. تو صحیح ہے. لہذا وہاں پر کیا ہوگا؟ ہمیں قرینے کی ضرورت پڑے گی. یہ بات واضح آگا؟ اس میں کوئی ایسی کوئی استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اللهم
صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم. خوب. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہاں پر ایک سوال جو فقہ سے مربوط نہیں ہے مگر ایک سوال ہے کہ پروردگار عالم جو یہ کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ لعل آپ کو معلوم ہے؟ تمنی کے لیے، صحیح ہے، شاید، صحیح ہے. اور تو یہاں پر جو یہ لعلکم تتقون، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی شاید آئے گا یا نہیں، تقوی آئے گا. تو پھر یہ لعل کی تعبیر کیوں ہے یہاں پہ؟ خوب. لعل جو ہے نا یہ یہاں پر استعمال ہوا ہے، دیکھیں یہ اور بھی جگہ پر جو ہے وہ اس طریقے سے گفتگو ہے. اس کا ایک جواب وہ یہ ہے، ایک چیز ہوتی ہے مقتضی، ہم نے فلسفے میں پڑھی، ایک مقتضی، ایک شرط، اور تیسری چیز کیا ہے؟ مانع. صحیح ہے. یہاں پر یہ جو لعل کی تعبیر ہے نا یہ بتانا یہ چاہ رہی ہے لعلکم تتقون کہ روزے کے اندر تو مقتضی ہے کہ وہ تمہیں صاحب تقوی بنا دے. روزے کے اندر اقتضا ہے، طاقت ہے. مثلا فرض کریں ایک استاد ہے، بہت اچھا استاد ہے، ایک شاگرد ہے وہ اس کے درس میں بیٹھتا رہا لیکن اس کے باوجود بھی نالائق رہا، تو اس کا مطلب کہ استاد میں خامی تھی. استاد میں خامی ہوتی تو پھر سب کو نالائق ہونا چاہیے تھا. صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کے پاس صلاحیت موجود تھی، مقتضی موجود تھا، مسئلہ کہاں پر تھا؟ مانع تھا اس طالب علم کی طرف سے. تو یہ جو ہے نا لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ شاید تمہیں متقی بنا دے. اس کا مطلب ہے کہ روزے میں مقتضی موجود نہیں ہے. نہیں، روزے کے اندر تو مقتضی موجود ہے، وہ تمہیں تقوی کی بلندی تک پہنچا سکتا ہے، لیکن مشکل یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اپنے اندر مانع ہوں. وہ جو مانع ہمارے اپنے اندر ہو وہ تقوی تک نہ پہنچا سکے. وسائل الشیعہ کے اندر ایک روایت ہے، رمضان کے بارے میں کتنی روایتیں، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، ان تمام چیزوں کا مہینہ ہے. وسائل میں ایک روایت ہے، روایت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ رحمت، یہ برکت جو پروردگار عالم کی جانب سے ماہ رمضان کے اندر نازل ہو رہی ہے، روایت کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ سب کے لیے سوائے اس شخص کے کہ جو اپنے دل میں اپنے مومن بھائی سے کینہ رکھتا ہو. عجیب ہے. اور اگر آپ لاجیکلی بھی دیکھنا چاہیں تو یہ بات ٹھیک ہے. اگر تم پروردگار عالم سے رحم کی امید رکھتے ہو تو تم خود کیوں دوسروں پر رحم نہیں کرتے؟ خود کیوں یہ کام انجام نہیں دے رہے؟ لہذا اب آپ دیکھیں معنی کہاں پر ہے. یعنی یہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، یہ سارے کے سارے کام بھی انجام دے رہا ہے، یہ رحمت کا طلبگار بھی ہے، مگر معنی اس کے پاس موجود ہے، یہ اس معنی کو دور نہیں کر رہا ہے. یہ لعل اس کی طرف اشارہ ہے. لعل ہمارے روزے میں، ہماری عبادت میں مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ وہ جو تمہارے اندر جو معنی ہے وہ ہم تک تمہیں پہنچنے بھی دے گا کہ نہیں پہنچنے دے گا. لعلکم تتقون. واضح؟ خوب. یہ ہمارا فقہ کا مسئلہ نہیں تھا، ایک خارجی چیز تھی، اور لوگ سوال کرتے ہیں عام طور پر کہ یہ لعل کیوں ہے، شاید کیوں ہے، شاید اس کی وجہ ہی. خوب. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بات شروع ہو رہی ہے ایام معدودات. یہ جو روزے ہیں، صیام جو ہے یہ کیا ہے؟ کچھ گنے ہوئے دن ہیں. فمن کان منکم مریضا. اب دیکھیں 3 حکم بیان ہو رہے ہیں. سب سے پہلی چیز تو میں یہاں پر رکھوں، ایام معدودات، یہ کچھ گنے ہوئے دن ہیں. پہلا سوال یہ
یہ کچھ گنے ہوئے جو دن ہیں یہ معین ہے یا غیر معین ہے؟ معین ہے۔ اب آپ نے کہا معین ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو دلیل دینی پڑے گی کہ معین کیوں ہے۔ واضح؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ حدیث ہے۔ ابھی ہم حدیث کے ہم آیات احکام پڑھ رہے ہیں، صحیح؟ حدیث کی طرف جائیں گے ہم، صحیح ہے؟ خود آیت کے اندر کیسے نکالیں گے؟ خود آیت کے اندر سے یہ چیز نکل رہی ہے کہ یہ دن معین ہے۔ دیکھیں کیسے نکل رہے ہیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ ایام اخر کی بات اسی وقت آئے گی کہ جب یہ معین ہو۔ واضح؟ اگر یہ غیر معین ہوتے تو پھر ایام اخر کی بات ہی نہیں آتی، کبھی بھی رکھ لے کوئی بھی، صحیح ہے؟ اب یہ جو معدودات گنے ہوئے ہیں یہ کتنے؟ یہ بھی سوال ہے، کتنے؟ 21 ہے، 25 ہے، 30 ہے، 29 ہے۔ دیکھیں یہ آیت سے نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا؟ دیکھیں آیت کیا کہہ رہی ہے۔ ایک چیز تو ہو گئی، طے ہو گیا کہ معین ہے، ٹھیک ہے، خوب معین ہے، تو پھر اب کون سے معین ہے اور کتنے معین ہیں؟ دیکھیں آگے آیت جو دوسری آیت شروع ہو رہی ہے، صحیح ہے؟ آیت نمبر 83، 84 کے بعد جو 85 آ رہی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیں یہ ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ آیت چلی۔ اس کے بعد شہر رمضان الذی، یہ جو شہر رمضان ہے نا یہ خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے، مبتدا محذوف کے لیے خبر ہے۔ وہ کیا ہے مبتدا محذوف؟ ایام معدودات شہر رمضان، وہ ایام معدودات کیا ہے؟ وہ شہر رمضان ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو مہینہ ہے اور معین میں کون سا معین ہے؟ رمضان کا ہے۔ واضح؟ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آیت سے ہی نکل رہی ہے۔ خوب، اب اس کے بعد آگے جا کے جو ہے وہ آیت ایک بات کہہ رہی ہے، پہلے اس کو ذکر کر لیتے ہیں پھر آگے دیکھتے ہیں۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، اور تم میں سے جو بھی شہر کا یعنی مہینے کو پالے، درک کر لے، صحیح ہے؟ شہیدہ کا معنی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جو تم میں سے چاند دیکھ لے، یہ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ نے اکثر یہ تعبیر سنی ہوگی، فلان شہید فی الجمل مع امیر المؤمنین، فلاں شخص جو ہے وہ جمل میں امیر المؤمنین کے ساتھ تھا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ حاضر، صحیح ہے؟ اور حضور یہاں پر کیسے ہوگا؟ فمن شہید منکم الشہر، یعنی جو تم میں سے ماہ رمضان کے اندر زندگی جس کے پاس موجود ہو، جس کے پاس حیات موجود ہو، صحیح ہے؟ اور پھر جو ہے وہ شہیدہ کے لیے پھر روایات کی طرف جانا پڑے گا، کہ روایات نے آ کے صرف رؤیت الہلال تک کو شہیدہ نہیں کہا، بلکہ 2 عادل گواہوں، یہ بھی شہیدہ کا مصداق ہے، اور جتنی بھی دیگر چیزیں مثلا شیعہ، اطمینان، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ کس کی مصداق بنیں گی؟ شہیدہ کا مصداق۔ اور قرآن نے ان سب کے لیے ایک عمومی لفظ استعمال کیا، فمن شہید منکم الشہر فل، یہاں سے علماء کو استدلال اور کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا منہاج کے اندر ابتدا کے اندر جو مسائل ذکر ہوتے ہیں نیت، اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ذکر ہوتا ہے، انسان پہلی ہی رات کو سارے مہینے کی نیت کر سکتا ہے یا نہیں ہے؟ منہاج میں لکھا ہوا یہ مسئلہ، صحیح؟ پہلی رات کو جو ہے وہ سارے مہینے کے روزے کی نیت، اس کا استدلال یہیں پر ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ہو کی ضمیر کہاں ہے؟ فلیصم شہر، تو پہلی ہی رات کو جو ہے وہ سارے مہینے کی نیت کر لیں۔ تو اس کا استدراک بھی جو ہے وہ فقہا یہاں سے کرتے ہیں، استدلال جو ہے وہ فقہا یہاں سے کرتے ہیں۔ واضح ہوگا؟ ایک تو یہ نقطہ ہو گیا۔ اب آئیے آیت کی طرف تھوڑا سا، اب یہاں سے تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کی دقت جو ہے وہ مطلوب ہے۔ آیت دیکھیں کیا کہہ رہی ہے، ایام معدودات، گنے ہوئے ایام ہیں،
فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. دو لوگوں کے حکم کیا بیان کیا گیا؟ جو تم میں سے مریض ہو اور وہ کہ جو تم میں سے کیا ہو؟ سفر پہ ہو. ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فعدۃ من ایام اخر. ان کے اوپر سے اصل وجوب نہیں اٹھایا گیا ہے. ان کے اوپر سے کیا کیا گیا ہے کہ وہ رمضان کے بعد کیا کریں گے؟ قضا کریں گے. صحیح ہے. فعدۃ من ایام اخر. پھر اس کے بعد کیا؟ وعلی الذین، یہ دوسرا گروہ، وعلی الذین یطیقونہ، یطیقون باب افعال ہے. صحیح ہے. دیکھیں ایک مرتبہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں طاق الفعل. طاق الفعل یعنی اس فعل کے لیے، اس فعل میں محنت صرف کرنی پڑی. ایک مرتبہ ہم استعمال کرتے ہیں ایک مرتبہ ہم استعمال کرتے ہیں اطاق الفعل. اطاق باب افعال سے. اطاق الفعل کا کیا مطلب ہے؟ بذل کامل الطاقت، پوری طاقت جو ہے وہ خرچ کرنی پڑے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اطاقہ ہے. صحیح ہے. کسی فعل کو ایجاد کرنے میں پوری طاقت صرف کرنی پڑے. صحیح ہے. تو اسی وجہ سے اس کے لازمی معنی کیا نکلے گا؟ مشقت اور حرج کا. اس سے لازمی معنی کیا نکلے گا؟ مشقت اور حرج. واضح؟ اس لیے یہاں پر کیا ہے؟ یطیقونہ. تو جن کے لیے مشقت اور حرج ہے، یعنی ان کو اپنی پوری طاقت خرچ کرنی پڑ رہی ہے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے اوپر سے وجوب ہی اٹھا لیا گیا. ان کے اوپر سے ماہ رمضان کا وجوب. ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فدیۃ طعام مسکین. مسکین کو کیا کرے؟ کھانا کھلائے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تین لوگ ہو گئے ہمارے پاس. پہلے وہ کہ جن کے اوپر روزہ واجب ہے. وہ کون ہے؟ جو مریض نہ ہو، سفر میں نہ ہو، اور وہ نہ ہو کہ جن کے لیے روزہ مشقت اور حرج کا باعث بنے. دوسرا جو مریض ہیں اور سفر میں، ان کے لیے کیا ہے؟ احسن، ان کے لیے کیا ہے؟ فعدۃ من ایام اخر کا حکم ہے. تیسرا فرد کیا ہے؟ یطیقون، جن کے لیے مشقت کا باعث ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ اصل وجوب ہی جو ہے وہ ان کے لیے اٹھا لیا گیا ہے، اور ان کو کیا دیا گیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین. واضح آگا؟ اب یہاں پر ہمارا ایک گفتگو ہے اہل سنت کے ساتھ جو میں کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ابھی اس طرف نہیں جاؤں گا، ابھی ایک دوسری جہت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. وہ کیا ہماری گفتگو ہے کہ بھائی اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے سفر میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، اگر وہ رکھنا چاہے تو رکھ لے روزہ، نہیں رکھنا چاہے تو. اور پھر وہ آیت سے کچھ استدلال کرتے ہیں کہ آیت سے جو ہے وہ یہ والی بات نکلتی ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ کل ہم گفتگو کریں گے. یہ ایک مسئلہ ہے اپنی جگہ پہ کہ یہ جو ہے حکم جو آیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ وجوبی ہے یا نہیں؟ اس کے لیے اختیار ہے. اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو رکھے، یا روزہ رکھنا اگر نہیں رکھنا چاہے تو نہیں رکھے. صحیح ہے. واضح. علی کل یہ تین جو ہے وہ صورت بن گئی. اچھا، تیسری صورت کے اندر وہ یطیقونہ، یہ یطیقون جو ہے، یطیقون والی جو صورت ہے جو مشقت والی ہے، جو حرج والی ہے، اس کے اندر عام طور پر جو ذکر کیا جاتا ہے وہ کبار سن کا ذکر کیا جاتا ہے، جو بزرگ لوگ ہیں. صحیح ہے. جو بزرگ لوگ ہیں ان کے اوپر کیا ہے؟ کیونکہ ان کے لیے مشقت ہے، انہیں پوری تمام تر طاقت خرچ کرنی پڑتی ہے، لہذا جو ہے وہ ان کے اوپر سے کیا کیا گیا ہے؟ فدیہ جو ہے وہ ان کے اوپر ہے، ان کے اوپر روزہ اٹھا لیا گیا. یہ واضح ہے، یہ والا حکم ہے. مگر بعض فقہا کیا کرتے ہیں؟ ذو عطاش
جس کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہو. اور اسی طریقے سے وہ عورت کہ جسے اپنے بچے کو کیا کرنا ہے, دودھ پلانا ہے, اس کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں. یعنی اب آپ دیکھیں اس کے فرد کتنے بنیں گے. کبار السن, ذو احتاج جس کو جو ہے وہ پیاس لگتی ہے بار بار, اور مرضعہ دودھ پلانے والی عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. چوتھی چیز کیا ہے, حاملہ. صحیح ہے, واضح. لیکن بعض کیا کرتے ہیں, جو ذو احتاج ہے اس کو مریض میں ڈالتے ہیں. اس کو کہاں ڈالتے ہیں؟ ہاں, یہ ظہور کا مسئلہ ہے, استظہار کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, واضح یہ بات یہاں تک. لیکن عام طور پر اس کی مثال کیا پیش کی جاتی ہے, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, وہی کبار سن, یعنی یہ تو کم سے کم جو ہے وہ, تو کس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی قدر متیقن جو ہے وہ یہ فرد تو جو ہے وہ اس کا مصداق ہے. صحیح ہے. یاد ہے یہ والا حکم جو ہے وہ کبار سن کا, جو ہم جو منہاج میں جو ہم ایک عنوان بناتے ہیں جس کے تحت گفتگو کرتے ہیں, وہ افراد کے جن کے لیے ترخیص ہے صوم میں, صحیح ہے, رخصت دی گئی ہے جن کو روزے میں, اور پھر اس کی گفتگو کرتے تو اس کا اصل مبنا کیا ہے, اس کا اصل جو منبع ہے وہ کیا ہے, وہ یہ آیت ہے. ٹھیک ہے, واضح. خوب. یہاں تک کوئی ایسی چیز جو آپ لوگوں کے ذہن میں سوال ہو؟ صحیح ہے. یہ 3 صورتحال بنا دی. ایام معدود فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, اور پھر اس کے بعد فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. شہر رمضان, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. صحیح ہے. اب جو ایک چیز آپ کی خدمت میں یہاں پر بیان کرنا چاہ رہا ہوں, پہلا سوال آپ کی خدمت میں. سوال یہ ہے کہ دیکھیں آیت نے آ کے کیا کہا, مریض کے لیے کیا حکم بیان کیا آیت نے, عدۃ من ایام. سوال یہ ہے کہ آیا یہ مریض جو ہے جس کے لیے عدۃ من ایام اخر ہے, یہ مجرد مرض کافی ہے, یعنی ایسا مریض ہو کہ جس کے لیے روزہ مشقت بھی ہو مرض کے ساتھ, یعنی ضرر کا باعث ہو. مشقت پھر ایک اس میں یطیقونہ میں آ جائے گا, ضرر کا باعث ہو. روزہ جس کے لیے کیا ہو, مرض کے ساتھ ساتھ روزہ اس کے لیے کیا ہو, کون سا مریض ہے, ضرر کا باعث ہو. یہ کہہ رہے ہیں بھائی ضرر کا باعث ہو. صحیح ہے. اور آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آیت کا اطلاق کیا ہے؟ آیت کا اطلاق کیا ہے؟ صحیح ہے, اطلاق یہی ہے. واضح. لیکن یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجرد مرض میل نہیں کھاتا, یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کیوں آپ کے دل میں ایسی فیلنگ آ رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ نے مسائل سنتے رہے آپ؟ کیونکہ یہ بہت سارے مرض ایسے ہیں جس میں روزہ رکھا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. سر کا درد, پیٹ کا درد, اس میں روزہ رکھا جا سکتا ہے, جبکہ یہ بھی مرض ہے. مرض ہے. صحیح ہے. اگر سخاوت آپ کیا کہہ رہے تھے؟ عرفی ہے, اور کیا ہے؟ ٹھیک. جو آگا بات کہہ رہے ہیں آپ بھی تقریباً اسی طرف نہ آتے رہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ عرفی ہے,
کہ عرف جو ہے وہ یہاں پر اس آیت کو دیکھنے کے بعد کیا سمجھتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو آیت جو کہہ رہی ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، سفر کے پھر وہ مسائل ہیں کہ مسافر کب مسافر شمار ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں صحیح، اور کب مسافر شمار نہیں ہوتا. مثلا اگر وہ 10 دن رک جائے تو عرفاً تو وہ اگرچہ کہ مسافر ہے مگر شرعی اعتبار سے وہ مسافر نہیں ہے. ٹھیک ہے. فمن کان منکم مریضا، اگر ہم اطلاق کو دیکھیں، اطلاق کیا بھائی کوئی بھی مرض ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ روزہ نہیں. لیکن ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ہم فقہ کے اندر استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، مناسبت حکم و موضوع. مناسبت الموضوع والحکم، یہ مناسبت حکم و موضوع ہے. اگرچہ کہ قدماء کے پاس یہ اصطلاح موجود نہیں تھی، مگر یہ اصطلاح کوئی ایسا نہیں ہے کہ، کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے اصطلاح، ایک ہوتی ہے معنی اس کی حقیقت، معنی کی جو حقیقت ہے، وہ معنی کی حقیقت جب عرف باقی ہے نا، جس زمانے میں عرف پایا جاتا ہے نا، یہ حقیقت موجود ہے، یہ حقیقت موجود ہے. میں آپ کو پہلے مثال دیتا ہوں پھر ہم انشاءاللہ یہاں پر آتے ہیں. اور آگا یہ بہت اہم چیز ہے، مناسبت حکم و موضوع جو ہے نا، جو استظہارات ہوتے ہیں نا روایات سے، اس استظہارات کے لیے یہ مناسبت حکم و موضوع بہت اہم چیز ہے. تھوڑا سا اس کو کوشش کرتے ہیں اگر ہم اس کو جو ہے وہ درک کر سکیں. دیکھیں میں آپ کو مثال دوں. شخص آیا امام کے پاس، اس نے کہا مولا میرے کپڑے پہ خون لگ گیا. صحیح ہے، اصاب الدم ثوبی، میرے کپڑے پہ جو ہے وہ خون. امام نے جواب دیا اغسل ثوبک، تم اپنے کپڑے کو کیا ہے دھو لو. اس نے سوال کس چیز کا کیا تھا؟ ثوب کا. صحیح ہے، ثوب کہتے ہیں جو کچا کپڑا ہوتا ہے، یا کپڑا نارملی جو ہے وہ کپڑا، اس کو بھی ثوب کہتے ہیں. میں گیا، میں نے یہ روایت پڑھی، میں نے کہا بھائی جب خون لگ گیا کپڑے پر تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو دھونا ہے. صحیح ہے. سوال یہ میں آپ سے ابھی سوال کرتا ہوں، میرے ہاتھ پر خون لگ گیا. کیا لگ گیا؟ میرے ہاتھ پر خون لگ گیا. ابھی چھوڑ دیں ہمارے پاس دوسری روایت ہے یا نہیں ہے، یہ روایت ہے. موضوع کیا ہے روایت کے اندر؟ خون کا لگنا کپڑے پر. توجہ کریں، خون کا لگنا، حکم کیا ہے؟ دھونا. میرے ہاتھ پر خون لگ گیا، اس روایت سے میں حکم نکال سکتا ہوں دھونا؟ اس روایت سے میں حکم نکال سکتا ہوں دھونا؟ یہ چیز ہوتی ہے، اس کے لیے بہت سارے نام ہیں. الغاء صفت بھی کہتے ہیں، صحیح ہے، تنکیہ منات بھی کہتے ہیں، مناسبت حکم و موضوع بھی کہتے ہیں. صحیح ہے. تو یہاں پر آ کے ایک فقیہ استظہار کرتا ہے کہ آئے یہ جو موضوع کے اندر کپڑا جو تھا، لفظ کپڑا، کپڑے پہ میرے خون لگ گیا، یہ کپڑے کی اہمیت سمجھ میں، یعنی یہ کپڑا بھی موضوع کے اندر داخل تھا، یا اگر یہ کپڑا ہٹا بھی دو تو حکم یہی رہے گا؟ بات آئی سمجھ میں؟ صحیح ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ استظہار ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. روایت ہے اعتکاف کے لیے. صحیح ہے. دیکھیں آپ کیا اس پہ جو ہے وہ دونوں جگہ پر دیکھنا فرق کیسے آئے گا. روایت ہے اعتکاف کے باب میں، المعتکف جو اعتکاف میں، صحیح ہے، لا یشم الطیب ولا یتلذذ بالریحان ولا یماری، یماری کہتے ہیں بحث و مباحثہ کرنا، صحیح ہے، جدل کرنا. معتکف جو ہے وہ خوشبو نہیں سونگھ سکتا، ریحان کے ذریعے سے لذت حاصل نہیں کر سکتا، ان چیزوں کے ذریعے سے
خوشبو وغیرہ اور ان چیزوں کے ذریعے سے. ولا یماری, بحث و مباحثہ جدل نہیں کر سکتا. ولا یشتری, ولا یشتری اور ولا یبیع, خرید و فروخت جو ہے وہ معتکف جو ہے وہ نہیں کر سکتا. یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں, معتکف خرید و فروخت. سوال یہ, میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں, میں نے کہا یہ روایت تو ہے میرے سامنے, میں خرید و فروخت تو نہیں کر سکتا. میں نے ایک شخص کو بلایا, اس کو اپنا وکیل بنایا. میں نے کہا تم میرے وکیل ہو اور جاؤ جا کے فلاں چیز خرید لو. کیا ہوگا, اس حکم کے دائرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ میں نے اس کو اپنا وکیل بنایا, اب میں خود نہیں کر رہا, میرا وکیل جا کے کیا کرے گا؟ خرید و فروخت کرے گا. میں نے کیا بنایا؟ صرف اور صرف وکیل بنایا. اب دیکھیں سوال ہے, آیا خرید و فروخت کی نسبت میری طرف پلٹ رہی ہے یا نہیں پلٹ رہی ہے اس وکالت کے ذریعے سے؟ ولو وکالت کے ذریعے سے دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے نسبت پلٹ رہی ہے. لیکن میں خود خرید و فروخت کر رہا ہوں, کیا فتویٰ دے گا ایک فقیہ؟ کیا فتویٰ دے گا؟ اگر وہ مناسبت حکم و موضوع کے اندر اس چیز کو دخل دے گا, دیکھیں مناسبت حکم و موضوع کیا ہے یہاں پر, ایک میں مثال دے رہا ہوں, میں یعنی کوئی اپنا وہ نہیں دے رہا ہوں, کوئی نظر نہیں دے رہا ہوں, ممکن ہے کہ یہ بات کہی جائے کہ یہاں پر مناسبت اور حکم موضوع باقی چیزوں کو دیکھنے کے بعد کیا ہے. مثلا فرض کیجئے لا یشم الطیب, وہ خود خوشبو نہیں سونگے, مگر فرض کریں اس نے کے پاس جیب میں خوشبو تھی, اس نے نکال کے کسی کو دے دی, کہا یہ لو یار تم سونگ لینا, تم استعمال کر لینا, کوئی مشکل ہے؟ تو ممکن ہے آپ باقی چیزوں کے ساتھ, جو یہاں پر باقی چیزیں ذکر کی گئی ہیں, ان کے ساتھ آپ موضوع اور حکم کی جب نسبت نکالیں تو آپ کہیں یار وکالت میں کوئی مشکل نہیں, بس یہ خود یہ کام انجام نہ دیں. واضح؟ لیکن میں آپ کو ایک دوسری مثال دیتا ہوں, وہاں پر ایک قطعی حکم ہے. آپ نے نظر مانی, میں نے اور آپ نے نظر مانی, فرض کر لی کہ میں نظر مانتا ہوں اور نظر اٹھاتا ہوں اس بات کے اوپر, نظرت للرحمن ان لا ابیع ھذا الموبائل, میں اپنے اس موبائل کو, اس کے بعد میں نے کہا یار نظر تو میں نے یہ مانی تھی نا کہ میں نہیں بیچوں گا, میں کسی کو وکیل بناتا ہوں, اور یہاں پر ہم کیا کہیں گے کہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہاں نظر کس چیز کے ساتھ تعلق رکھ رہی ہے کہ یہ چیز تمہاری ملکیت سے خارج نہیں کرو گے. جبکہ وہاں پر جو موضوع ہے نا, وہاں پر موضوع یہ نہیں ہے ان یبیع لا یشتری ولا یبیع, لا یشتری ولا یبیع سے یہ استظہار نہیں آ رہا ہے کہ کوئی چیز اپنی ملکیت سے خارج بھی مت کرو, کوئی چیز اپنی ملکیت میں داخل بھی نہیں کرو جب تم معتکف ہو, یہ استظہار نہیں آ رہا ہے. لہذا ممکن ہے کہ وہاں پر کوئی کہے کہ یہ وکیل بنا دے, صحیح ہے بات ہے, بس خود جو ہے وہ اس کو اپنی ملکیت سے کوئی چیز خارج کرنا ہے, خود کوئی چیز اپنی ملکیت میں داخل کرنا ہے, یہ کام اس کو خود نہیں کرنا ہے. بما ہوا معتکف, وہاں ممکن ہے کوئی بات کہے, لیکن یہاں نظر والے معاملے میں یہ بات, تو آپ نے دیکھا مناسبت حکم و موضوع فرق کرتا ہے ان چیزوں کی نسبت. واضح؟ لہٰذا اب ہماری مثال کے اندر فمن کان منکم مریضا, کیا چیز سازگار ہے؟ فمن کان منکم مریضا, کون سی چیز جو ہے وہ سازگار ہے یہاں پہ؟ ہاں, یہاں پر علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عرف, اگر آپ عرف سے پوچھیں نا تو عرف یہ آپ کو بات کہے گا کہ یہاں پر ہر مرض مراد نہیں ہے کہ کھانسی ہو گئی, سر درد ہو گیا, بلکہ وہ مرض کہ جس کے ساتھ کیا ہو, اس شخص کے لیے کیا ہو, ضرر ہو. واضح؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیکن یہ چیز جو ہے وہ, یہ عرف ہمیشہ باقی رہتا ہے, حتیٰ کہ زمانہ ائمہ کے اندر بھی جو ہے وہ یہ عرف ہوگا. اس کو ایک طریقے سے کیا کہتے ہیں, انصراف کہتے ہیں. صحیح ہے کہ
اگرچہ کہ اطلاق جو ہے وہ کیا ہے، سب مرض کو شامل کر رہا ہے، لیکن انصراف اس کا کس طرف ہے؟ ہاں، ضرر کی طرف ہے. اور جو آج کے عرف میں ہے وہی امام کے زمانے کے اندر بھی عرف میں کیا ہوگا؟ یہ ضرر کی ہی طرف جو ہے وہ اس کا انصراف ہوگا. واضح اگر یہ نقطہ واضح. لہذا جو ہے وہ ممکن ہے کہ کوئی آ کے یہ کہے، اگرچہ کہ اگر فرض کر لیں کہ ہم اس اعتبار سے اس کو مریض کو ثابت نہ بھی کر سکیں، اگر مریض کو جو ہے وہ ہم اس اعتبار سے ثابت نہ بھی کر سکیں تو بھی جو ہے وہ ہمارے پاس روایات خاصہ موجود ہیں، جیسے کہ اس میں ایک روایت ہے سماع کی روایت ہے، اور جس کے اندر جو ہے وہ روایت اس طریقے سے ہے کہ سألتہ ما حد المرض، اگرچہ کہ روایت مضمرہ ہے مگر موثقہ ہے. صحیح ہے. سألتہ ما حد المرض، میں نے سوال کیا امام سے کہ مرض کی جو ہے وہ حد کیا ہے. صحیح ہے. میں اس کی مراجعہ نہیں کیا کہ جو ہے وہ کس امام کی طرف جائے گی، اگرچہ کہ غالب ہے پانچویں امام کی طرف. صحیح ہے. گمان یہ ہے کہ یہ پانچویں امام کی طرف ہے. علی کل سألتہ ما حد المرض، میں نے سوال کیا امام سے کہ بھائی مرض کی جو ہے وہ حد کیا ہے. الذی یجب علی صاحبہ فیہ الافطار، صحیح ہے، کہ جس مریض کے اوپر جو ہے وہ افطار واجب ہو جائے گا. کما یجب علیہ فی السفر، جیسے کہ سفر کے اندر جو ہے وہ افطار واجب ہے. من کان مریضا او علی سفر، جیسے کہ آیت میں آیا ہے. قال، امام نے جواب دیا. جواب کیا دیا امام نے؟ دیکھیں، ہوا مؤتمن علیہ و مفوض الیہ، یہ خود اس شخص کے اوپر جو ہے وہ اس کا مدار ہے. صحیح ہے. وہ شخص خود اس کے اوپر یہ اس کے سپرد کر دیا گیا ہے، یہ اس کا اپنا اطمینان ہے. فَإِن وَجَدَ، اگر وہ پاتا ہے، کیا پاتا ہے؟ اِن وَجَدَ ضُعْفًا، اگر وہ ضعف پاتا ہے فَلْيَفْطُرْ، تو افطار کرے. صحیح ہے. وَإِن وَجَدَ قُوَّةً، اگر وہ قوت پاتا ہے تو کیا کرے؟ فَلْيَصُمْهُ كَانَ الْمَرْضُ مَا كَانَ، جو بھی اس کا مرض ہو. ہاں، لیکن اگر وہ اپنے اندر قوت پاتا ہے تو وہ روزہ رکھے گا. واضح ہے. لہٰذا یہ روایات بھی یہ کیا بتا رہی ہے کہ یہاں پر مریض سے مراد جو ہے وہ مجرد مرض نہیں ہے، بلکہ وہ مرض ہے کہ جس کے ساتھ کیا ہو؟ ضرر ہو. اب یہ سوال یہاں پر آتا ہے کہ آیا جو ہے وہ میں نے جو آپ کی خدمت میں کی سوال پیش کیا، انشاءاللہ کل اس کو دیکھیں گے کہ جو سفر میں ہے، اور یہ ہمارے درمیان اور اہل سنت کے درمیان ایک اختلاف ہے کہ آیا وہ شخص جو سفر میں ہے اس کے اوپر اختیار ہے یا کیا ہے، اس کے اوپر روزہ اس کے اوپر روزہ جو ہے وہ اس کو نہیں رکھنا روزہ. صحیح ہے. اور بلکہ اس کو کیا کرنا ہے؟ دیگر ایام کے اندر جو ہے وہ قضا کرنی ہے. انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ کل دیکھیں گے. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.